السلام علیکم. ایکیڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حیرا ریاض. پاکستان بھر میں ڈسٹینس لرننگ بھی کنونشنل لرننگ کی طرح مقبولیت حاصل کر رہی ہے. پورے پاکستان میں میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک ڈسٹینس لرننگ پرووائڈ کرنے والا سب سے بڑا ادارہ, سب سے بڑی یونیورسٹی جس کا نیٹ ورک پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں بھی شامل ہے. میرے ساتھ موجود ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ناصر محمود. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا جی وقت دینے کا. سر ہمارے ویورز کو اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے گا, آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. تعلیمی سفر کہاں سے شروع کروں جی. میں اسکولنگ بیسیکلی جو ہے وہ تربیلا ڈیم میں والد صاحب جاب کرتے تھے, وہاں کی ہے, گورنمنٹ اسکولس میں ہی ہے ٹریننگ. اس کے بعد پھر یونیورسٹی جو تھا وہ لاہور تھا, یہاں آ کے میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں جی. اور پھر پی ایچ ڈی میں نے جاپان سے کی ہے, وہاں پہ ایک ٹوکیو گاکوگے یونیورسٹی, ٹوکیو یونیورسٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سائنسز آپ کہہ لیجیے. سو وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی تھی. اس کے بعد پوسٹ ڈاک کے لیے میں یونیورسٹی آف لیڈز میں رہا ہوں 1 سال, یونیورسٹی آف میلبرن میں رہا ہوں جی کچھ 6 ماہ پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ پہ. سو تعلیم کا تو اتنا صحیح سفر. گریٹ سر, ویری فارچونیٹ ٹو نو دیٹ. سر ایک سوال میں کیونکہ ہمارا اسٹیٹ برین ڈرین بہت بری طرح سے فیس کر رہا ہے, تو ایک سوال بینگ اے پرسن جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, تو یہ موٹیویشن کہاں سے آتا ہے کہ ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے واپس آنا ہے اور آپ نے اپنی کنٹری کو ہی سرو کرنا ہے؟ کیا ڈے 1 سے یہ انٹینشن تھا یا پھر کچھ ٹیمپریری چیزیں ہوئیں جن کی وجہ سے یہ ارادہ رہا؟ اچھا جی, میں جو بالکل فارمل سے جواب ہوتے ہیں نا جی, ملک کی بہت ساری محبت تھی اور شروع سے جذبہ تھا کہ ملک کی خدمت کرنی ہے. یہ اپنی جگہ ہر پاکستانی کے اندر ہوتا ہے جی. انسان اپنے کچھ سمجھ لیجئے گھر کا کلچر, اس کے اپنے اندر جو اس کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, وہ چیزیں مل ملا کے اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے. فرام ڈے 1 سم ہاؤ جی میرے ذہن میں یہ موجود تھا کہ میں اپنی بائی نیچر میں کسی اور جگہ پہ سیٹل نہیں ہو سکتا. میں اپنے بہن بھائیوں, دوستوں, کلچر جہاں پلا بڑھا ہوں, اس کے دور رہنا میرے لیے مشکل تھا. اچھا, میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں تو تھوڑے دن رہنے کے بعد مجھے یہ چیز میری اور اسٹرینتھن ہوتی گئی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں جو چیز مجھے ہمیشہ پنچ کرتی ہے جی. میں باہر جا کے جتنی مرضی بھی محنت سے سیٹل ہو جاؤں جی, میں وہاں پہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوں. ایگزیکٹلی, آپ پہلے پاکستانی جانے جائیں. میں وہاں پہ جب بھی کہلاؤں گا امریکی بائی اوریجن پاکستانی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. آپ کو وہ جو ایک غریب الوطنی کا ایک تصور آپ نے سنا ہوگا نا جی, یہ میں نے وہاں بہت زیادہ محسوس کیا کہ میں بہت سارا بھی کمفرٹیبل رہ رہا ہوں گا نا, تو میرے اندر ایک انسیکیورٹی ہے کہ میں جہاں رہ رہا ہوں یہ میری زمین نہیں ہے. پاکستان میں مجھے شاید بہت زیادہ مشکلات ہوں اس سے اپنی دنیاوی لحاظ سے, لیکن میرے اندر ایک اطمینان ہے کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اور یہاں کا میں پہلا سٹیزن ہوں, فرسٹ ریٹڈ سٹیزن ہوں. سو یہ بات میں اس کی وجہ سے کہیں پہ بھی کبھی سیٹل نہیں ہو پایا. لیکن اس کے برعکس جو لوگ وہاں سیٹل ہوتے ہیں, آبویسلی وہ اپنی طرح سے اپنے کیریئر بناتے ہیں, وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں الٹیمیٹلی وہ پاکستان کو سرو ون وے اور ادر کر ہی رہے ہوتے ہیں. یہ صرف اپنے مزاج کی بات. بالکل, سینس آف سیٹسفیکشن ہے, کچھ کو وہاں مل جاتا ہے, کچھ کو یہاں مل جاتا ہے. سر ہم یونیورسٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بینگ ان اوپن یونیورسٹی, علامہ اقبال یونیورسٹی ایکیڈمک ایکسلنس, انوویشن اور انٹرپرینورشپ کو کس طرح سے میک شور کر رہی ہے؟ اس جیسے کوئی پروگرامز, انیشیٹیوز ہم لے رہے ہیں؟ اچھا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو جی شروع سے ہی نا یہ چیلنج نہیں رہا کہ اس کے گریجویٹس جاب کہاں کریں گے, کیونکہ میجورٹی جو ہمارے پاس پڑھنے آتی ہے جی وہ آلریڈی جابس پہ ہوتے ہیں. وہ اپنی کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کے لیے, فردر ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں, جنرلی ود این ایسپائریشن کہ وہ اپنے کیریئرز میں ایکسیل کر سکیں. اچھا, یہ ہمارا وہ حصہ ہے جو جنرلی آپ کہہ لیں 14 ایئرز آف ایجوکیشن سے آن ورڈ ہے. جو اس سے پہلے والے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے اسکولنگ اپنی نہیں جاری رکھ سکے یا اسکول جا ہی نہیں سکے تھے اپنی رائٹ ایج پہ, میں ان کو کہتا ہوں جو 16 ایئر پلس کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس مثلا میٹرک کرنے آتے ہیں, ایف اے کرنے آتے ہیں, وہ بھی ون وے اور ادر اپنے روزگار کہیں نہ کہیں کما رہے ہوتے ہیں. وہ اس کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی ریکگنیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں جی. سو امپلائبلٹی جو ہے وہ آلموسٹ کوئی 78% کے قریب ہوتی ہے جب لوگ ہمارے پاس
ایڈمٹ ہوتے ہیں. یہ چیلنج ہمیں نہیں رہا. ہمیں چیلنج ہمیشہ یہ رہا ہے جی کہ ہم ان کی لائفز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. جو یہ گزار رہے تھے, جو یہ لے کے آئے تھے, جب یہ یہاں سے گریجویٹ کریں تو ان کی زندگی میں ہماری وجہ سے, اس پڑھائی کی وجہ سے کیا بہتری آئے گی. اس میں بہت ساری لمبی سٹوریز ہیں, ایک پروگرام میں پورا کر سکتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں جی, کس نے اس طرح زندگی کو, میں ایک دفعہ, ہمارا ایک مڈل ٹیک پروگرام ہے جی, بہت سادہ سا پروجیکٹ تھا جس میں ہم لڑکیوں کو پڑھاتے تھے دور دراز کے علاقوں میں. اور وہاں جانے سے پہلے میرا اپنا بھی تصور یہ تھا کہ یہ ہم نے کیا مرغ بانی کبھی شروع کر لیتے ہیں کورس, کبھی ہم کوکنگ کا کورس آفر کر دیتے ہیں, ان سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میں وہاں پہ جب خواتین سے ملا جو یہ کام کرتی تھیں, تو اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان میں, کمیونٹی میں سب سے ویل آف ہوں, اور اس ویل آف ہونے کے پیچھے ایک پروگرام ہے آپ کا جو میں نے کیا تھا کہ آپ مرغیاں کیسے پالتے ہیں. تو میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ میں کسی سے مانگوں گی نہیں, میں خود یہ کام کروں گی. اور میرا اب یہ فارم ہے گاؤں میں, اس کا ایک ریزنیبل سائز کا ہاؤس ہولڈ کے اندر ہی ایک فارم تھا, جس میں وہ اور کہتی تھی میں ان کے مرغیاں بیچ کے اور ان کے انڈے بیچ کے میں اپنی فیملی کو چلاتی ہوں. اٹ واز ریزنیبلی ویل ایز کمپیئر ٹو واٹ شی واز ڈوئنگ بیفور. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری ایموشنل سٹوریز تھی جی. وہاں پہ بچیاں جو کلاس 8 وہاں سے پڑھ کے گئیں, ان کی جو آنکھوں کی چمک ہے نا جی, وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ لوگ کتنے خوش ہیں اس بات سے کہ اب وہ بچی آگے مجھ سے یہ پوچھتی تھی, 800 بچیاں تھیں جی, وہ مجھ سے یہ پوچھ رہی تھیں کہ ہم نے اس سے آگے پڑھنا ہو تو اب ہمارے لیے آگے کیا راستہ ہے. سو اٹ مینس کہ ان کے اندر یہ ریئلائزیشن تھی کہ جی ہمیں جو آج سکھایا گیا ہے نا, دیٹ کنٹریبیوٹس ٹو آور لائف. یہ ایک, دس واز ون آف دا سکسیزفل پروگرامس. دیر آر مینی ادر سچ پروگرامس جہاں پہ ہم, جس کو آج کل ہم نے انٹرپرینورشپ کہنا شروع کر دیا, اور ہم نے اس کو آئی ٹی سے بھی جوڑ دیا اور دوسری چیزوں سے بھی. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی, یہ 2010 کی بات ہے. جس وقت یہ کانسیپٹس بہت زیادہ نہیں پھیلے ہوئے تھے, اور اب تو یہ اس سے بہت زیادہ سفسٹیکیٹڈ فارم میں ہم نے ان کو اسٹیبلش کر لیا. سو یونیورسٹی نے لوگوں کی لائف کو اس سینس میں جی بہت چینج کیا. Sir, talked about the availability of the jobs and all, وہ ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر چیلنجز کیا فیس ہوتے ہیں ڈسٹینس لرننگ جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہر سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, بہت سے ایکٹرز انوالو ہوتے ہیں. تو ہمیں چیلنجز کس قسم کے فیس کرنے پڑتے ہیں اس سمے؟ پری کووڈ جی سب سے بڑا چیلنج جو تھا نا دنیا میں ڈسٹینس لرننگ کو, وہ ریکگنیشن کا تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی سیکنڈ ریٹ ایجوکیشن ہے جس میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں اور آپ کو ڈگری مل جاتی ہے, اور یہ جو کچھ ہم انہیں پڑھاتے ہیں یہ پرابیبلی اس کے برابر نہیں ہوتا جو فارمل یونیورسٹیز میں لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. سو یہ ایک بڑا چیلنج تھا, اس کو ہم نہیں ریزالو کر پائے, یہ صدیوں سے تھا. کووڈ نے خود بخود یہ بلیسنگ ہمارے لیے کی, ہاں جی, کہ اب دنیا کی وہی چیزیں جو ہیں وہ ہارورڈ بھی کرتا ہے, پاکستان کی بھی ساری یونیورسٹیز کرتی ہیں, برٹش یونیورسٹیز بھی کرتی ہیں. تو ان کو اپنے اس ایکسپیرینس کے دوران یہ سمجھ آئی ہے کہ اس میں صرف موڈ آف ڈیلیوری ڈیفرنٹ ہے. آپ کا جو کانٹینٹ ہے, جو کوالٹی آف ڈیلیوری ہے, وہ اس سے متعلق چیزیں نہیں ہیں. سو صرف آپ موڈ کے ڈفرینس کی وجہ سے کسی بھی سسٹم کو بہتر یا برا ریٹ نہیں کر سکتے, ایز لانگ ایز کہ جس موڈ کے ذریعے آپ ڈیلیور کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ایفیشینٹ فارم میں موجود ہونا چاہیے. سو ایک بڑا چیلنج تو ریکگنیشن کا تھا جو ختم ہو گیا. دوسرا ہمیں بڑا چیلنج جو تھا وہ ہماری ڈائیورسٹی ہے جی. ڈائیورسٹی جغرافیکل اسپریڈ آپ کہہ لیجئے. جس طرح کا ملک ہے ہمارا, اور دوسرے بھی ملتے جلتے اس سے تھوڑے بہتر ہوں گے جی. آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے, یو آر نیور شیور کہ لاہور میں بھی ہر وقت ٹھیک ہوگی, اسلام آباد میں بھی ہر روز ٹھیک ہوگی, فار سیورل ریزنز جی. اور ہماری ریزنز تو دنیا سے اور بھی یونیک ہیں. ہم تو ہر دوسرے دن ایک فائر وال بھی لگا دیتے ہیں سیکیورٹی ریزن سے. ہمارے پاس تو کسی دن دل کرے کہ محرم کا مہینہ آ گیا یا کوئی ایسا دینی کوئی دن آ گیا ہے جس پہ ہمیں ڈر لگتا ہے, تو ہم پورا دن نیٹ بند کر دیتے ہیں. اب یہ جو ایک طرح کی ڈسپیرٹی ہے نا جی, ڈیوائڈ ہے, اس کے جب آپ اس ڈیوائڈ کے ہوتے ہوئے آپ ڈسٹینس لرننگ یا آن لائن لرننگ پراپر ڈیلیور کر سکیں گے, یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے آج بھی جی. اس دور میں اگر ہم نے اس طرف جانا ہے, جو کہ گورنمنٹ کی بھی پالیسی ہے, ہم سب بھی سمجھتے ہیں جانا ہے, انشور کرنا ہوگا جی انٹرنیٹ کی پروویژن
اور اسٹیبل کنسسٹنٹ پروویژن ویسے ہی ہو جیسے آکسیجن کی ہے یا ہوا کی ہے. بہت نیسیسری چیز ہے جی. یہ ایک دوسری چیز آ گئی. تیسرا بڑا چیلنج جو ہمیں آتا ہے نا جی میرے نزدیک وہ کانٹینٹس ہیں جو آپ کو ڈیجیٹل فارم میں اویلیبل نہیں ہے ابھی, اور اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. پچھلے میرا خیال ہے 5-4 سال میں جتنی ایڈ ٹیک کمپنیز بنی ہیں دنیا میں شاید اس سے پہلے نہیں تھی. ایڈ ٹیک کمپنیز اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے جی, لیکن جس دن تک ٹیچر امپاورڈ نہیں ہے نا اپنا لرننگ میٹیریل خود سے پروڈیوس کرنے کا ڈیجیٹل فارم میں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. نہ اس کی کاسٹ بیئر کرنا پاسبل ہے جی, اور نہ ہی میرے نزدیک اس کی ریلیونس کو قائم رکھنا. کوئی بھی ایڈ ٹیک کمپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کچھ بناتی ہے وہ ایک پرسپیکٹیو میں بنا ہوتا ہے, وہ ہر ٹیچر کی کلاس کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. یہ آپ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں کر سکتے. سو یہ ایک اور بہت بڑا ہمارے پاس چیلنج موجود ہے جی. تیسرا چیلنج ہے لوگوں کے اندر چوتھا بلکہ لوگوں کے اندر اس بات کی اویئرنیس ہونا کہ یہ ایکولی گڈ فارم آف ایجوکیشن ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن سیم رہتی ہے, اور اس کے آداب, اس کے ایتھکس, اس کو یوز کرنے کے طریقہ کار پہ لوگوں کو اویئر کرنا. مثال کے طور پہ آپ کسی کے سامنے بھی آن لائن ایجوکیشن کہتے ہیں نا تو پہلا تصور یہ آتا ہے کہ کچھ واٹس ایپ پہ پڑھنے کو آ جائے گا اور کچھ واٹس ایپ پہ واپس ٹیچر کو بھیج دیا جائے گا. اب اس کا ایسا نہیں ہے. جو آن لائن ایکسپیرینس ہے نا اس کے اندر دیکھیے انٹریکشن ہے, اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر کا انٹریکشن ہے, اسٹوڈنٹ میڈیا کا انٹریکشن ہے, ٹیچر اور میڈیا کا انٹریکشن ہے, ڈیجیٹل کانٹینٹس کی اویلیبلٹی ہے. اسی طریقے سے ایگزامس آن لائن موڈ میں جب آپ فزیکلی آمنے سامنے نہیں بیٹھے تو ایگزام کنڈکٹ ہونا اور پھر اس ایگزام کی سینسٹی کا دھیان رکھنا, یہ ایک نہیں, یہ ملٹیپل چیزوں سے مل کے بنتا ہے. یہ سارے انوائرمنٹس بننے میں وقت لگتا ہے اور پھر ان کو یوز کرنے کے ایتھکس ڈیولپ ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. سو جب تک آپ ان ٹوٹیلٹی اس کانسیپٹ کو لے کے نہیں چلیں گے اس کی مشروم گروتھ جو ہے وہ خطرناک ہے. جس طرح سے ہر گلی میں ہر ادارے میں لوگوں نے ڈسٹنس لرننگ کو ایک آسان ذریعہ تعلیم کا اور کمائی کا دونوں چیزوں کے لیے بنا کے استعمال کرنا شروع کیا تو یہ گڑبڑ ہے. اور اس میں بھی ایک نئی اوڈیل پالیسی HEC کی آئی ہے جی, اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر پائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا ڈاکومنٹ ہے. اس پہ بھی ہم آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. سر آپ نے بتا دیا انٹریکشن کا ذکر آپ نے کر لیا کہ انٹریکشن ہے ڈسٹنس لرننگ میں, آل دا وہ آن لائن ہے یا جس بھی فارم میں ہے, لیکن باقی یونیورسٹیز میں یا باقی جامعات میں باقی اداروں میں ایک اور بہت اچھی چیز ہے جو بچوں کے مینٹل ہیلتھ کے لیے کاؤنسلنگ سینٹرز بنے ہوتے ہیں. تو ہم اوپن یونیورسٹی میں اس طرح کا کوئی انیشیٹو لا رہے ہیں یا ہے ہمارے پاس ورکنگ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ یہاں سے جی اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو مختلف ریجنز پہ ہیں. کاؤنسلنگ آن لائن جو سروس ہے وہ علاوہ ہمارے ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس کے اندر لوگ اس کو ایڈریس کرتے ہیں جی. اس کے علاوہ کوئی فارمل سیٹ اپ اس کا نہیں ہے, اور جنرلی اسپیکنگ یہ پورے ملک میں ہی نہیں ہے جی. جو دوسری بھی یونیورسٹیز آپ لے لیجئے بہت لمیٹڈ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو یہ کاؤنسل کرتے ہوں کہ وہ اپنے سائیکولوجیکل ایموشنل چیلنجز کو کیسے دیکھے, وہ اپنے چوائس آف سبجیکٹس کو کیسے ایڈریس کرے, وہ اپنی اسٹڈی کا پلان کیسے بنائے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے نا. تو اس کا رواج ہی بہت کم ہے, اور پرابیبلی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ اہمیت کے فنڈامنٹل مسائل جو ہیں وہی حل نہیں کر پائے ابھی تک. تو یہ تو وہ ہے نا, پیٹ بھر جائے گا تو دین ویل گیٹ ٹو دیز تھنگس. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہماری یونیورسٹی میں بھی ایسا اس ایکسٹینٹ تک کوئی ایسا سیٹ اپ موجود نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ اپنی پرائرٹی میں شاید سیکنڈ تھرڈ پہ کہیں آتا ہے ہمارے پاس. سر ڈسٹنس لرننگ کے بارے میں آپ نے بتا دیا, آلریڈی ایک مسکنسیپشن بنی ہوئی ہے کہ شاید کوالٹی آف ایجوکیشن اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے, اور آپ نے بتا دیا کہ جابز اویلیبلٹی آلریڈی ہوتی ہے اس لوٹ میں جو آپ کے پاس آ رہی ہے. بٹ ڈیفینیٹلی پروگریس ہر کسی کا ایم ہوتا ہے. جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے انٹر ہوتے ہیں کہ ہم اس مقام پہ جہاں اب کھڑے ہیں نیکسٹ ایئر یا جب بھی ہم کچھ تعلیم حاصل کر کے یہاں سے نکلیں گے ہم بہتر لیول پہ جا سکیں گے. تو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو یہ ڈگری ڈسٹنس لرننگ سے حاصل کی جاتی ہے اس کی امپورٹنس اور ویلیو کیا ہے؟ ایکولی ریکگنائزڈ ہے جی. پاکستان کو بھی آپ لے لیجئے,
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ہے, دونوں کی ڈگریاں ان میں کوئی آپ ڈسٹنکشن نہیں پائی جاتی آفیشیل لیول پہ. اچھا, لوگوں کے ہاں پرسیپشنز پائی جاتی ہیں. اچھا, وہ پرسیپشن صرف ڈسٹنس لرننگ کے بارے میں نہیں ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں اور کسی جگہ اپنی ڈگری پریزنٹ کرتے ہیں تو اس ادارے کی جو اس معاشرے میں ساکھ ہے وہ آپ کی ڈگری کے ساتھ جڑ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. سو یہ ایک چیز پائی جاتی ہے, اور بالکل اس حد تک کہ ہماری یونیورسٹی کے بارے میں بھی ہے, پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں بھی ہے, اور بھی ساری پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کا ہے کہ اچھا کہاں سے پڑھا ہوا ہے, فلاں جگہ سے پڑھا ہوا ہے. جب فلاں جگہ کا نام آتا ہے تو ایک پرسیپشن اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اس حد تک تو ہے. ادروائز جہاں تک تعلق ہے جی لیگلی اسپیکنگ کوئی فرق نہیں ہے. ریکگنیشن آف ڈگری ود ان پاکستان تو کوئی نہیں. ان ادر کنٹریز آف دا ورلڈ ان میں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ملک میں جا کے استعمال کریں گے اس ڈگری کو. آپ گلف میں چلے جائیں تو گلف پورے کا پورا کسی بھی آن لائن ڈگری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نہیں, آپ نے دنیا کے کسی بھی حصے سے آن لائن کچھ ایجوکیشن لی ہوئی ہے تو ان کا سرکاری نظام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ان کنٹراسٹ آپ چائنا چلے جائیے, وہ مان لیتے ہیں, وہ باقی دنیا کی بھی ڈگری مان لیتے ہیں, ہماری بھی آن لائن مان لیتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں آج تک آن لائن ڈگریز کا اسٹیٹس پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کوئی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. نو باڈی نوز. ہم بہت پروموٹ کر رہے ہیں نا جی. ہم اب انتظار کریں گے کہ جس دن آن لائن ڈگریاں لے کے ایک مجمع اکٹھا ہو, ہڑتال کرے, تو ہم اس دن سوچنا شروع کریں کہ آن لائن ڈگریز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ٹل ڈیٹ آن لائن ڈگریز کی ریکگنیشن پہ کوئی کلیئر پالیسی ہمارے یہاں نہیں ہے. انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹلی. سر آپ نے بتا دیا آن لائن چیزیں تو اسائنمنٹس اور اس طرح کی چیزیں, ان میں جو لوگ آتے ہیں وہ تو پہلے سے جابس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جابس کا ذریعہ بن رہا ہے, اسائنمنٹ سیلنگ اور اس طرح کی چیزیں. تو اس کو فالو اپ کرنے کے لیے وہ تو بڑا انلیگل ذریعہ ہے نا جی. ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسی, کوئی اس طرح کی چیز, کوئی فالو اپ, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ فزیکل نہیں ہیں, اس جگہ پہ موجود نہیں ہیں, تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ تک جو مٹیریل آ رہا ہے وہ کس سورس سے آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس کو چیک اپ کرنے کے کچھ میتھڈز ہوں گے, اس حوالے سے ذرا سسٹم کو جب سے یہ آٹومائز کیا ہے نا تو ان چیزوں پہ کچھ چیک اور کنٹرول شروع ہو گیا ہے. اچھا, یہ بھی ایک میتھ ہے میرے نزدیک. جی مثال کے طور پہ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, میرے اسٹوڈنٹس مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کر کے جاتے ہیں, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے خود لکھی ہے لکھوائی ہے, نہیں پتہ ہوتا. اچھا, میں کرتا کیا ہوں, میں اس کو پڑھ لیتا ہوں, اور پڑھ کے اگر مجھے لگتا ہے نا کہ اس نے خود نہیں کی ہوئی تو میں اس کو کراس کرتا ہوں, نمبر نہیں دیتا, اور اس کو بلا کے سمجھا دیتا ہوں. کیونکہ میرے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ لمیٹڈ ہیں تو میں یہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایکسرسائز کر سکتا ہوں. ڈسٹینس لرننگ میں چیلنج یہ ہے کہ میرے پاس اسٹوڈنٹ ہزاروں میں ہیں, لاکھوں میں ہیں. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ان کی کاپیڈ اسائنمنٹ بھی میری نظر سے گزر جاتی ہیں جسٹ بیکاز آف دا والیوم آف ورک. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک ٹیچر 1000 اسائنمنٹس ایک لمیٹڈ ٹائم میں چیک کر سکتا ہو اس تفصیل کے ساتھ جیسے اس کو کرنی چاہیے. ایک سٹیپ اس کا جو شروع سے یونیورسٹی کرتی آ رہی ہے کہ ہم 40 اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹیوٹر اپوائنٹ کرتے ہیں, ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کو مینٹین کرتے ہیں. جی اب وہ اساتذہ کرام بھی کیونکہ تعداد ان کی ہزاروں میں ہے, پورے ملک میں آپ چلیں تو ہم ایک سیمسٹر میں کوئی 35,000 ٹیوٹرز انگیج کرتے ہیں, اور وہ پاکستان کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ خود ایمانداری سے نہ کریں تو ہمارے پاس ان کو فورس کرنے کا کوئی میکینزم بہت زیادہ موجود نہیں ہے کہ unless it is reported by somebody and then we can investigate and take action against them. اگر کوئی رپورٹ نہ کرے تو ہم ان کو خود سے فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتے تھے. اب ہم نے اپنی اسائنمنٹس کا سسٹم آن لائن کر دیا, اس سے جو بہت اور اسائنمنٹ کے کویسچنس اب ویسے نہیں رکھے کہ وہ تمام لوگوں کو ایک ہی چلے جائیں, ایک ہی بنی بنائی مارکیٹ سے اسائنمنٹ ملے, آپ کچھ پیسے دیں, لے لیں اور جمع کرا دیں. اب یہ ہوگا کہ اسائنمنٹ کے کویسچنس جو ہیں وہ ان کے جواب چھوٹے ہیں, کتاب سے ریپروڈیوس نہیں کر رہے ہیں, دماغ سے سوچ کے لکھنے ہیں. اچھا, اب اگر کوئی ہمارا باہر بیٹھا ہوا ٹھیکیدار ٹاؤٹ ایسا ہے, دکاندار, جو 100 لوگوں کی 100 ڈفرینٹ اسائنمنٹس لکھ سکتا ہے,
تو کما لے پیسے. منع ہم نہیں کر سکتے جی. یہ دنیا کا شروع سے انسانیت جب سے شروع ہوئی ہے نا اصول ہے جی. آپ اصول بناتے ہیں, لوگ چوری کے راستے ڈھونڈتے ہیں, آپ چوری کے راستے بند کرتے ہیں, وہ نئے چوری کے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے نا جی. آپ کا سسٹم کیا کرتا ہے, ان کو آفیشیلی ریکگنائز نہ کرے اور ان کے خلاف ایکشن کرتا رہے اور ان سے ایک سٹیپ آگے چلنے کی کوشش کرے. یہی علاج ہے, وہ ہم انشاءاللہ یونیورسٹی میں کر رہے ہیں جی. بہت ساری چیزوں میں کر دیا ہے, اسائنمنٹس میں کر دیا ہے, ٹیسٹ میں کر دیا ہے, آن لائن ارینجمنٹ فار اوورسیز تو کافی دیر سے ہم چلا رہے ہیں, اب لوکل پہ بھی کر رہے ہیں جی. مارکنگ وغیرہ جو ہے ایگزامس کی وہ تھوڑی سی زیادہ سائنٹیفک ان دا سینس کہ اب نا وہ اسکرین پہ ہوتی ہے اور ایک پیپر پورے کا پورا ایک بندے کو نہیں چلا جاتا. ہم لوگوں کو اپنے وینیوز پہ بلا کے نہیں چیکنگ کراتے, اسکرین پہ انہوں کا حصہ مل جاتا ہے, لاگ ان کریں. اب ایک بندے کے پاس کویسچن 1 آ رہے ہیں سارے کسی سبجیکٹ کے, کسی کے پاس کویسچن 2 آ رہے ہیں. سو اگر ان کے جو مارکنگ کے درمیان ڈفرینسز تھے نا, انہوں نے بچوں کے رزلٹ کو کم افیکٹ کریں گے. اگر پورا پیپر میں چیک کرتا ہوں اور میں لینینٹ ہوں تو کسی کی موج لگ جائے گی, اور اگر اس کو دے دیا اور وہ سخت ہیں بہت تو وہ بیچارہ اڑ جائے گا. اب یہ ہے کہ اس نے پیپر کا ایک پارٹ چیک کرنا ہے, تو ایک پارٹ اگر میں نے سخت تھوڑا اسٹرکٹ تھا تو دوسرا پارٹ جو چیک کر رہا ہوگا وہ تھوڑا بہتر ہوگا تو کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے میئرز جی کرتے رہتے ہیں ہم, جس سے جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو ایڈریس کر لیں. سر ٹو ہائی لائٹ ایک پازیٹیو اسپیکٹ ابھی میرے دماغ میں آیا ہے کہ جب ایک کلاس روم لرننگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو کچھ بچوں کی پرسنالٹی بہت شائن, بہت برائٹ ہوتی ہے, آلدھو شاید انٹلیکچولی وہ اتنے اسٹیبل نہیں ہوتے, اور وہ ایک ٹیچر پہ امپریشن چلا جاتا ہے جس سے بائسنس کا فیکٹر کریٹ ہوتا ہے. لیکن ڈسٹینس لرننگ میں ہم اس فیکٹر کو بھی لیمینیٹ کریں, آپ تک آئے اس کا انٹلیکچوئل مٹیریل رہا ہے اور انٹریکشن اس طرح سے نہیں ہے. سر آپ نے بتا دیا کوانٹٹی آف اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ آپ کے پاس اس میں کوانٹٹی آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہے, تو ایک دفعہ فارملی ہمیں انرولمنٹ ٹرن اوور کے بارے میں بتائیے گا کہ کتنا انرولمنٹ ٹرن اوور آ رہا ہے ڈسٹینس لرننگ. یونیورسٹی کی اس وقت انرولمنٹ جو ہے نا وہ 1 ملین پلس ہے جی. تقریباً میرا اندازہ ہے, ایگزیکٹ نمبر تو کسی وقت بھی فلوئڈ سا ہوتا ہے, 1.1 ملین کے سے تھوڑا سا کم ہوگی میرے خیال میں. 11 لاکھ سے کم ہوں گے, 10 لاکھ سے اوپر اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی میں جی. ٹوٹل والیوم اتنا ہی ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ اگر آپ ان ٹرمز آف کورس انرولمنٹ دیکھیں تو ہر اسٹوڈنٹ کو آلموسٹ ایوریج 5 کورسز ایک سیمسٹر میں لیتا ہے جی. تو اس کو 5 ٹائمز کر لیں. گریٹ. سر ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کو سسٹین کرنے کی آپ نے بات کی, کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی سسٹین کیا جائے, اور کوالٹی آف ایجوکیشن میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا فیکٹر ٹیچرز ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے چیزوں کو کنوے کرنا ہے. اور جیسے کہ آپ نے بولا کہ ایک ٹیچر کی نالج میں ہونا چاہیے کہ وہ پڑھانا کیا چاہ رہا ہے, وہ کریکولم کس طرح سے بنائے گا. تو ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے بھی کوئی کورسز اور اس طرح کی چیزیں ہم یوز کریں ہیں اپنے لرننگ سسٹم میں؟ جی, یونیورسٹی کے ساتھ 2 ایڈوانٹیجز جو میں سمجھتا ہوں نا لوگوں کو ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے, اگر کوئی فارمل سیٹ اپ کی یونیورسٹی گوادر میں ہے نا, تو اس کو اساتذہ کرام گوادر سے ہی ملنے ہیں. اب ہم سب کو اندازہ ہے کہ وہاں آپ کو بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ لوکل نہیں ملتے. ہماری یونیورسٹی میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بندہ گوادر بیٹھا ہو یا گلگت بیٹھا ہو, اس کو ٹیچر اسلام آباد کا بھی پڑھاتا ہے, اس کو ٹیچر پنجاب یونیورسٹی کا بھی پڑھا رہا ہوتا ہے, اس کو لمس کا بھی پڑھا رہا ہوتا ہے جی, اس کو AKU کا بھی پڑھا رہا ہوتا ہے, کراچی والی یونیورسٹیز کا. یعنی ٹیچرز جو ہیں ہمارے پاس ایک پول آف ٹیچرز ہیں, اور وداؤٹ ایکسیپشن پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جن کے سبجیکٹ ہم پڑھاتے ہیں, ان تمام کے اساتذہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں جی. گریٹ. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کا گروپ بنتا ہے رینڈملی. اسٹوڈنٹ فرض کر لیجئے ہے گلگت سے ہے, تو اس کے ساتھ اس کا دوسرا کلاس فیلو جو ہے نا, ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد کا ہو. سو وہ گروپ اس طرح سے ہیں. ٹیچر ان کو ہمیشہ ان جگہوں کے ملتے ہیں جو اچھے بڑے اداروں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. اگر ایک ٹیچر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھائے اور اچھا ہو, تو کیا جب وہ علامہ اقبال کے اسٹوڈنٹ کو پڑھائے گا تو برا ہو جائے گا؟ وہ ویسا ہی رہے گا. سو جو کوالٹی آف ٹیچنگ ملتی ہے نا جی ہمارے اسٹوڈنٹس کو, آئی فیل کہ وہ شاید کسی بھی اور سے کمپیریبل نہیں ہے, وہ بہت اچھی ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کانٹینٹس جو ہیں, جو ہم نے بکس بنا رکھی ہیں, آپ ڈیجیٹل کانٹینٹ بناتے ہیں, یہ روایت ہے شروع سے مشہور ہے جی کہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیاں اس کی کتابیں پڑھاتی ہیں. جو کتابیں ہم پرنٹ کرتے ہیں وہی ہر جگہ پڑھائی جاتی ہیں. سو وہ بری ہیں تو بھی وہی ہیں, اچھی ہیں تو بھی وہی ہیں جی. وہ کنٹینٹ ریوائز ہوتا رہتا ہے جی ایوری 5 ایئر.
سو وہ کانٹینٹ اپڈیٹڈ ہی ہوتا ہے جنرلی اسپیکنگ, بہت ریئر ہے کہ وہ اپڈیٹ ہوتا ہو. سو کانٹینٹ کا یہ ہے. ہماری جو مین شکایات جن کی وجہ سے ہمیں باہر چیلنج آتا ہے نا, وہ ایگزامز ہیں, ایگزام سینٹرز ہیں. اتنی ڈائیورسٹی ہے جی کہ میں فرض کر لیں بلوچستان میں ایگزام لیتے ہیں, ٹائمنگ کا ایشو بلوچستان میں اور گلگت میں ادھر اوپر چلے جائیں, ٹائم ڈفرینس. اچھا, کلچر کا ڈفرینس. سندھ میں معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کو برا نہ منا جائے, نقل کرنا ویسے ہی رائٹ ہے, مطلب اس کا وہاں کا کلچر یہ کہتا ہے کہ یہ بری بات نہیں ہے, پیپر میں اگر مل جل کے کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لاہور میں شاید یہ نہیں سوچتے بھی نہیں, پاسبل نہیں ہے. یہاں کوئی چھپ چھپ آ کے کر لے تو کر لے, سسٹمیٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کے پی کا اپنا کلچر ہے, سندھ کا اپنا کلچر ہے, بلوچستان کا اپنا کلچر ہے جی. سو وہ چیلنجز ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ اتنا آپ نے وائڈ اسکیل پہ امتحان کنڈکٹ کرنا ہونا, تو اس کے معیار کی جو ایکویولنس ہے نا, یا اس کے معیار کی مینٹیننس ہے ہر جگہ پہ, اس کے ہمیں چیلنج آتے ہیں. اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں جی آہستہ آہستہ آن لائن کر لیں, پروکٹڈ آن لائن ایگزام میں کنورٹ کریں. کچھ تھوڑا بہت کیا ہے جی. اوورسیز اسٹوڈنٹس کو 3000 ہیں ہمارے پاس, تو اوورسیز اسٹوڈنٹس کا ایگزام ہم لیتے ہیں آن لائن. سو وہ ایکسپیرینس ٹھیک ہے ہمارا, اس کو اب اسکیل اپ کرنے کا سوچتے ہیں کیسے کریں. گریٹ سر, آپ نے مینشن کیا اسٹوڈنٹس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. وہ کسی دور دراز کے علاقے کا اسٹوڈنٹ بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے ایک اسلام آباد کے اسٹوڈنٹ سے, ایک لاہور کے اسٹوڈنٹ سے, اور سم ہاؤ ان کا ایک انٹریکشن جو بلڈ ہو رہا ہے, اٹس بلڈنگ لرننگ ان دیم. ٹھیک ہے, آلدو یہ بھی ایک متھ ہے کہ یہاں کا اسٹوڈنٹ بیٹر ہے اور وہاں کا نہیں ہے. سم ٹائمز ان کے اسٹوڈنٹ, اور موسٹلی آئی وڈ سے بیٹر ہے کچھ یہاں کے اسٹوڈنٹ سے جو میتھ ہے کریٹ ہوا ہوا. لیکن سر دور آپ نے بتا دیا کہ لاہور میں بھی انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کنٹینیوس نہیں ہے, ہر وقت نہیں رہتی ہے, اور ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمارے پاس انٹرپرینرز, آئی ٹی انٹرپرینرز دنیا میں شاید 5ویں نمبر پہ, تو وہاں پہ تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. جہاں پہ نیٹ نہیں آ رہا, ٹوٹلی نہیں آ رہا, چلیں یہاں تو موجود ہے نا, تو وہاں پہ ان کو اویلیبلٹی کس طرح سے انشور کی جاتی؟ دیکھیے آن لائن کلاسز جو ہے نا ہماری, ہم ہر روز تقریباً ہمارے 125 ورچوئل کلاس رومز ہیں, اور ایک کلاس میں 70 اسٹوڈنٹس ہم انرول کرتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ چاہیں تو اس ٹائم پہ آ کے لائیو کلاس پڑھ لیں. اگر وہ سم ہاؤ اگر اس وقت مس کر جائیں تو وہ جو ریکارڈنگز ہیں وہ اویلیبل رہتی ہیں پورا سیمسٹر ان کے سی ایم ایس کے اندر, ایل ایم ایس کے اندر. ٹھیک ہے, سو وہ جب چاہیں واپس آ کے ان کو سن سکتے ہیں, اور جتنی دفعہ چاہیں وہ اس کو سن سکتے ہیں. اس کو ہم اس طرح سے اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں جی فی الحال. دوسرا جہاں تک رہ گیا جی کنیکٹیوٹی کے نہ ہونے کا ایشو, یہ بالکل درست ہے. میں بلوچستان کا سفر کر چکا ہوں جی, گلگت کا کر چکا ہوں. مین روڈ پہ آ رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ, آپ 10 قدم اندر چلے جائیں تو انٹرنیٹ سروس کوئی نہیں ہوتی. ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ, اور اس لوکیشن کی امپورٹنس ان ٹرمز آف ان دا کانٹیکسٹ آف کنٹری. گلگت کے پہاڑوں کے بالکل اندر بھی نیٹ بڑا ٹھیک آتا ہے, اور کئی دفعہ اس کے بالکل مین سڑک پہ نہیں آ رہا ہوتا. سو یہ جتنے بھی ہمارے اس طرح ریموٹ ایریاز ہیں یا بارڈر ایریاز ہیں نا جی, ان کا کیس ایکسیپشنز ہیں. ادروائز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ دنوں کے حساب سے نہ آئے, چند گھنٹے نہیں آئے گا, تو جس وقت بھی آ جائے گا جی وہ اس وقت ان کو. تو سر اس میں اٹینڈنس کا ایشو نہیں ہوتا؟ پھر اٹینڈنس کس طرح سے ان کی میک شور کی جاتی ہے؟ اٹینڈنس جو ہے وہ جو ورک شاپس کی اٹینڈنس ہے جی, وہ تو آپ آن لائن جو لاگ ان کرتے ہیں تو سسٹم آپ کو رجسٹر کر لیتا ہے. آپ نے لاگ ان کی اٹیمپٹ کی, اور فار دا ریزن آف ان اویلیبلٹی آف انٹرنیٹ آپ نہیں رجسٹر ہوئے, تو ہم اس کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کرتے ہیں جی. مثلا ہم نے دیکھا نا کہ کلاس کا ٹائم تھا اور اسٹوڈنٹ نے کچھ 6-7 اٹیمپٹ کی ہیں, لیکن سروس کی وجہ سے انٹر نہیں ہوا. اچھا, یہ تو اس کو ہم آ جاتی ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے. وہ جو ہی اس پہ کلک کرتے ہیں جی لاگ بن جاتا ہے. اوہ گریٹ. آپ آف لائن ہو تب بھی لاگ جنریٹ ہو جاتا ہے. اس لاگ سے سسٹم سمجھ لیتا ہے کہ آپ نے اٹیمپٹ کیا تھا. دوسرا یہ ہوتا ہے اس میں لوگ آپ کو پتہ بہانے بازی بھی بہت ہے. جی جی بالکل. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اس ویسینٹی میں 30 اسٹوڈنٹ تھے, اگر ان میں سے 25 لاگ ان ہو گئے تھے اور 5 نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں تھا وہیں پہ, تو یہ بات ہم نہیں مانتے. کچھ کامن سینس کا کردار بھی اندر. اگر میجورٹی ہو جاتی ہے نا جی لاگ ان, تو پھر ہم اس کو میجورٹی نہ ہو پائے تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں تھوڑا بہت. ہمارے پاس لائیو ہیٹ میپ ہوتا ہے جی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا روزانہ, جو پی ٹی سی ایل
کے ویب پیج سے کنیکٹ ہوا ہوا ہے، تو وہ ہمیں ہر وقت نظر آ رہا ہوتا ہے کس کس جگہ کس کس لیول کی کنیکٹیوٹی موجود ہے. سو اس طرح کا ارینجمنٹ ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو دقت ہے. ٹھیک ہے سر، آپ ڈسٹینس لرننگ کی پالیسی فارمیشن، اس کی امپلیمنٹیشن کا پارٹ رہے ہیں. آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو مینجمنٹ میں، فائنانسز میں اور ٹرانسپیرنسی میں کتنا سکسیزفل دیکھتے ہیں اس امپلیمنٹیشن کے بعد؟ انہوں نے پالیسی کے اندر پہلا فقرہ لکھا ہے جی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اینڈ ورچوئل یونیورسٹیز آر ایگزیمپٹڈ. وہ اس اچھا اس اوڈیل پالیسی کا نا مقصد بیسیکلی ان تمام فارمل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کو جو اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں نا، وہ جنرلی ان کے لیے. لیکن ہیونگ سیڈ جی، اوپن یونیورسٹی اگر ان تمام معیار کو سامنے رکھ لیا جائے تو آج بھی بالکل ویری ویل پلیسڈ ہے اس کے اندر جی، اپنے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے. اور ورچوئل یونیورسٹی بھی پرابلی ویل پلیسڈ ہے جی، کیونکہ یہ تو ادارے بنے ہی اس کام کے لیے ہوئے. سو اوپن یونیورسٹی کا وہ والا ایشو نہیں ہے. باقی جہاں تک ایز این انسٹیٹیوشن ہے تو پرابیبلی اگر آپ اس کو ایز این ایگزامپل کوٹ کرنا چاہیں تو پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر آج بھی سب سے زیادہ سٹیبل انسٹیٹیوشن جو ہے نا، اپنی ایکیڈیمک، اپنی فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو تینوں طرح کی جو ان کا سیٹ اپ ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک میرے خیال میں بری مثال نہیں ہے. گریٹ، ویری فارچونیٹ ٹو نو دیٹ. سر سمرائزنگ آئی ووڈ آسک یو کہ آپ نیکسٹ 5 to 10 ایئرس میں یونیورسٹی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے کیا پلانز اور ویژنز ہمارے پاس موجود ہیں؟ 2-3 اینگل سے جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے جو اگلے 5 ایئرس کا اسٹریٹجک پلان ہے، وہ پہلا اس کا پلر جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہے. ہم نے پچھلے 3 سال میں جی بہت ریگرسلی اپنے آپ کو شفٹ کیا ٹورڈز آن لائن ایجوکیشن. آبویسلی اس کے ہو جانے کے بعد جی بہت سارے چیلنجز ہیں. کچھ چیلنجز ہمارے اینڈ پہ ہیں اور کچھ نیشنل سینیریو کا پارٹ ہے. یہ کنیکٹیوٹی جیسے ایک نیشنل ایشو ہے جی، یونیورسٹیز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اس کے علاوہ انٹرنل بھی ہیں. ان میں لوگوں کا سسٹم کو ایکسیپٹ کرنا، اسٹوڈنٹس کا جو فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں اس بات سے کسٹمائز ہو جانا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اپنی پرانی پریکٹسز کے اندر جو کچھ کائنڈ آف جس کو وہ سہولت کہتے تھے، وہ اس میں آنے کے بعد ختم ہو گئی ہیں. زیادہ آڈیٹیبل سسٹم ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا. ہمارا اگلے 5 سال میں جی میرے نزدیک، جہاں 3 سال ہیں میرے، اس کے بعد 3.5 سال، تو میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. بہت زیادہ ایکسپینشن کی طرف نہیں جائیں گے، فزیکل ایکسپینشن پہ نہیں جائیں گے. سروسز کو بہتر کریں گے، سسٹمز کو اسٹیبل کریں گے ٹیکنالوجیکلی، اور اپنا جو ایکیڈیمک وڈتھ ہے اس کو بڑھائیں گے جی. ایریاز اپنے پروگرامز ایسے، ڈپارٹمنٹس ایسے شروع کریں گے جن کی ضرورت ہے ارد گرد. تیسرا جو آج کل ہم نے ہر وقت ایک وہ ہر دور کا ایک فیشن ہے جی، آج کل کا فیشن ہے اسکل بیسڈ ایجوکیشن. سو اس پہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور اس سینس میں ٹرو بھی ہے جی، آپ کے پاس ایک بہت زیادہ بڑی تعداد ہے یوتھ کی جن کو اعلیٰ تعلیم میں کو بہت انٹرسٹ نہیں ہے، جن کو انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ انہیں کچھ ایسا سکھا دیا جائے جو ان کے لائیولی ہوڈ کو بہتر کر دے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہمارے لیے ون ون اس لیے بھی آج کل ہے کہ دنیا کو اسکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے. ان کے یہاں ادروائز ایشوز ہیں. ہمارے یہاں جیسے ہمارے یوتھ بہت زیادہ ہے تو وہاں اولڈ ایج کے لوگ بہت زیادہ ہیں. سو ان کو یورپ کو، امریکہ کو ورک فورس چاہیے. تو ہم ان لوگوں کو ٹرین کر کے اس ورک فورس کا حصہ بنا دیں گے. بٹ دیٹ از اے ویری شارٹ ٹرم ٹیمپرری پلان جی، جو ملک کے لیے ریونیو ارن کرے گا، جو لوگوں کے لیے فوری طور پہ ریلیف ہوگا. لیکن ملکی ترقی جو ہے نا جی میرے نزدیک، وہ بغیر اس ایجوکیشن کے نہیں ہو سکتی جس کو ہم اس کی کاسٹ پہ آج کل اگنور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. مثلا ہم اس بات کی بہت تبلیغ کرتے ہیں کہ جی ڈگریوں کی ضرورت ہی نہیں. ٹرو 80% اسٹوڈنٹس سٹنگ ان کلاس روم، ان کا آئیڈیالوجی یہ بن چکا ہے. ہم نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا کورس کرو امیزون کا اور جاب کرو اور پیسے آ جائیں گے جی، پیسے آ جائیں گے. ملک اپنی پلاننگ پالیسی فور سائڈ سے چلتے ہیں. یہ جو مثلا گوگل کہتا ہے، اب گوگل جو کہہ دیتا ہے وہ یقیناً فرمان اچھا ہوتا ہے جی. گوگل کہتا ہے کہ ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے تو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ وہ اپنے اینگل سے ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے سپلائی چین والے ماڈل میں، اپنے پروڈکشن لائن کے اندر ایک جگہ پہ ایک ورکر چاہیے جس کو نہ اس سے پیچھے کا پتہ ہو نہ آگے کا پتہ ہو، بس اس
اسٹیپ کا پتہ ہو جو اسے کروانا ہے. True. اچھا اس بندے نے ساری عمر وہیں بیٹھے رہنا ہے, اس نے ساری زندگی, اس کا کوئی کیریئر پاتھ نہیں ہے. اچھا وہ بندہ ہمارا ہے تو اس کو سوٹ اس لیے کرتا ہے کہ ڈالر ملتے ہیں, ڈالر روپوں سے ضرب کھا کے اچھے خاصے ہو جاتے ہیں, تو فار دا ٹائم بینگ اس کے لیے بڑی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. لیکن ان دا لانگ رن سوچئے کبھی انہوں نے اپنے ملک میں ان میں سے کسی کو اپنی پالیسی میکنگ میں بھی بٹھایا؟ ہم آج سے 20 سال بعد کیا کریں گے, کبھی اس فیصلے میں بھی ہم شامل ہوئے ہیں؟ ٹرو. ہمیں اپنے ملک میں جب یہ فیصلے کرنے ہوں گے نا کہ ہماری تعلیم کی ڈائریکشن کیا ہوگی, ہم ٹیکنالوجی والی سائڈ پہ, ایکسپورٹ والی سائڈ پہ اپنے آپ کو 20 سالوں میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پھر وہی ایکسپرٹس چاہیے جو اس فیلڈ کا تھارو نالج رکھتے ہیں, اور وہ بغیر ڈگریوں کے پاسبل نہیں ہے. سو ہمیں اس کی کاسٹ پہ اس کو نہیں کرنا, دونوں ڈفرینٹ نیچر کے کام ہیں جی, آپ ان کو بالکل کریں, دونوں کو سائڈ بائی سائڈ کریں, دونوں کو کریں. ایک بچوں کے دماغ میں یہ بات بھر دینے سے نا بہت خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, اور وہ ورک فورس کا ہی پارٹ بن رہے ہیں, ریٹ ریس کا ہی پارٹ بن رہے ہیں جی. اور زیادتی ہم اپنے ساتھ یہ کر رہے ہیں, بتائیں مجھے کہ امیزون کو اور کیا چاہیے اگر اس کو ایک پیج لگانے والا بندہ 16 سال کی تعلیم یافتہ مل جائے. ان پڑھ کا کام ہے نا, آپ اس کو ایک 15-16 سال 18 سال پڑھا ہوا بچہ دے رہے ہیں کہ تم ان کے ملک میں جاؤ اور یہاں ایک پیج لگا دیا کرو اور ڈالر لے لیا کرو. ٹھیک ہے, جب تک میری مجبوری ہے مجھے یہ کرنا چاہیے, لیکن ایک بچے کو 18 سال پڑھا کے وہ اس کام پہ ویسٹ کرنے کے لیے میں نے نہیں پڑھایا, اس سے میں نے اس سے بہتر کام لینا تھا جی. تو مجھے اپنی توجہ, اپنی نظر اس پہ رکھنی چاہیے. انٹلیکچوئل کیپیبلٹی بہت کمپرومائز ہو رہی ہے ہمارے یوتھ کے, ہم بہت ہی آسان سستے داموں اپنا انٹلیکٹ بیچ رہے ہیں. انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹلی, اور شاید 80% ہم میں سے لوگ اس چیز کا پارٹ ہے. ایوری تھرڈ اسٹوڈنٹ یو آسک دے وڈ بی سیئنگ وی آر اے پارٹ آف اٹ. کوئی 9 لاکھ بچہ جی پچھلے سال باہر گیا ہے, ہماری گورنمنٹ کی فگر ہے. بگ برین ڈرین, 9 لاکھ بچے, اور یقیناً یہ میٹرک پاس نہیں تھے, یہ سارے گریجویٹس تھے جی, اور یہ اپنے کنٹری کو سرو کرتے تو شاید کوئی بڑا چینج بنتا. تو اس ملکوں کو اور کیا چاہیے جی, اس سے بڑی موج کیا ہے کہ آپ کو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالنے کے لیے انجینئر ملتا ہے. انجینئر جتنا بھی برا ہوگا وہ آپ وہاں کے ان پڑھ بندے سے زیادہ تمیز کے ساتھ اور سسٹمیٹیکلی کام کرے گا. تو آپ کو اسی ریٹ پہ جہاں پہ آپ کا انسکلڈ بندہ آپ کو پڑتا ہے, اس سے بھی کم ریٹ پہ آپ کو ایک انجینئر مل رہا ہے جو پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہو کے پیٹرول ڈالے گا. تو ان کے لیے تو ون ون ہے. اچھا ہمارے لیے اس لیے فی الحال ون ون ہے کہ وہ انجینئر بیچارہ یہاں رہے گا تو بھوکا ہی مرے گا, کہ ہمارے پاس بھی دینے کو کچھ نہیں ہے, ڈلیوری نہیں ہے بالکل. تو آپ جب تک جی اپنے ملک میں وہ سپیس پیدا نہیں کریں گے, آپ اپنا ٹیلنٹ بیچتے جائیں گے. اس بات کی کسی لیول پہ بھی ایڈوکیسی ناجائز ہے کہ جی کوئی بات نہیں, یہ بھی تو ہمارے سٹیزن ہیں, واپس وہاں سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں, یہ یہاں رہے تو یہ اس سے زیادہ پیسے کما کے دے سکتا ہے. آپ کے پاس اس کو یوز کرنے کی جگہ نہیں ہے. بالکل بالکل ہے. آپ وہ جگہ پیدا کریں, یہ جواز استعمال کر کے اپنا ٹیلنٹ سارے کا سارا باہر نہ بھیجنا شروع کریں. بالکل بالکل ایسا ہے سر. ویژنس تو ویری بگ ویژنس, اور انشاءاللہ ہوپ فلی وی ول گیٹ دوز آل فلفلڈ انشاءاللہ. لیکن بینگ اے وی سی, آپ کو کیا چیلنجز, بینگ اے وی سی آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, آپ کو کیا چیلنجز درپیش ہیں ان سب کو امپلیمنٹ کرنے میں, اور آتے رہے ہیں اور آئیں گے؟ چیلنجز جی کسی ایک ادارے کے لیے اس طرح سے کنفائنڈ نہیں ہوتے, چیلنج پوری سوسائٹی کے ہوتے ہیں. جو چیلنج میرے سمجھتا ہوں جس ذمہ داری میں ہم نہیں پورے اتر پا رہے, تمام یونیورسٹی اور ہم بھی شامل ہیں, لوگوں کو اچھا انسان نہیں بنا رہے. ہم لوگوں کو ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, اچھے شہری نہیں بنا رہے. تعلیم کبھی بھی جی نوکریاں دینے کے لیے نہیں ہوتی, تعلیم انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے. انسان اچھا بن جاتا ہے تو سبسیکوینٹلی اس کی اپرچونٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. تعلیم کو انٹائرلی شفٹ کرنا پڑے گا ہمیں. اس کانٹینٹس امپورٹنٹ ہیں, اس سے پہلے ان کا سیکھنا, درست طریقے سے استعمال کرنا اور اس سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا, یہ سکھانا ضروری ہے جی. آپ ایمپیتھی نہ سکھائیں تو بے ایمانی روک نہیں سکتے. بالکل ایسا, بالکل ایسا انسانوں میں. سو ایک تو میں سمجھتا ہوں تعلیم کو جی اپنا فوکس جو ہے وہ نا اس طرف فوراً بینگ اے بیٹر ہیومن بینگ آپ کا گول ہونا چاہیے. گول ہونا چاہیے جی. یہ انڈیویجول ایگزامپلس کے ساتھ سسٹم نہیں بدلتے. آپ کسی ایک اچھا ٹیچر سسٹم نہیں بدلتا,
سسٹم بدلنے کے لیے اس کی طرح کے بہت سارے لوگ اور لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے نہیں کہ وہ اچھے ہیں, سسٹم ان کی تربیت کرتا ہے جس سے وہ اچھے ہو جاتے ہیں. ایسا کوئی سسٹم ہمارے ہاں ملک میں نہ ایگزسٹ کرتا ہے, نہ ہم اس کو کسی بھی لیول پہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا ہے. اپریسیشن تو اب دور کی چیز ہے. دوسری جو ہے وہ ریلیونس آف ایجوکیشن ہے جی. تعلیم جو ہم دے رہے ہیں, جن فیلڈز میں دے بھی رہے ہیں نا, وہ جو ہم آج کرا رہے ہیں یہ آج کے 2 سال بعد قابل استعمال نہیں ہے. بالکل ایسا. اور آپ سر کتابیں اٹھائیں نا جی اپنی میٹرک کی, اس میں سی ڈی کا بتایا جا رہا ہے, سی ڈی دنیا میں بننی بند ہو گئی, بند ہی ہو چکی ہوئی ہے. آپ فورٹران پڑھاتے ہیں جی کمپیوٹر کے کورس میں, بالکل کہاں انفارچونیٹ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو کرنٹ ہونا ہے نا جی ایجوکیشن کا, وہ بھی امپورٹنٹ اتنا نہیں رہا ہوا. آپ کو انویژن کرنا ہے کہ یہ بچہ جو آج پڑھتا ہے اس نے 20 سال بعد 10 سال بعد نوکری میں آنا ہے اور اس کے بعد 20 سال تک اس فیلڈ میں رہنا ہے. تو جو میں اگر آج کے 10 سال آگے سوچ کے نہیں پڑھا رہا کہ دنیا کیسی ہوگی, تو میں ٹھیک نہیں پیچھے رہیں گے پھر سب سے. مثال کے طور پہ میں فرض کر لیجئے آج آپ میں سے آپ کی ایج کے بہت سارے بچوں کو یہ خود سے پتہ ہی نہیں کہ ٹائپ رائٹر کچھ ہوتا تھا, اور اس سے 10 سال پیچھے کی زندگی میں بغیر ٹائپ رائٹر کے زندگی نہیں ہوتی تھی. بالکل ایسا. آپ نے کتنے خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے پوسٹ کیے ہیں لوگوں کو, اس سے پہلے اسکل کے بغیر کام نہیں چلتا تھا. تو اگر آج بھی میں لوگوں کو اپنی انگریزی کے کورس میں یہی سکھاتا ہوں کہ رائٹ اے لیٹر ٹو دا میونسپل ہیڈ آف دا میونسپل کارپوریشن کہ آپ کی گلی میں گند پڑا ہے, اس کو صاف کیسے کرنا ہے, واٹ از یوٹیلیٹی آف دیٹ. اگر آج بھی میں بچوں کی زندگی کے پہلے 5 سال ان کو اسپیلنگ سکھانے میں گزار دیتا ہوں, جس کو کہ اب سیکھنے کی ضرورت ہی اس سینس میں نہیں رہی ہوئی. آپ ورڈ پہ ٹائپ کریں, وہ نہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اسپیلنگ غلط ہے, ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ یہ پاسبلٹی ہے, چوز کر لو کون سی چاہیے. تو میں اس کی زندگی کے 5 سال اس بات میں ضائع کر دیتا ہوں جی, اور اس کی تعریف تب کرتا ہوں جب اس کو زبانی ٹینس یاد ہو جاتے ہیں. کیوں یاد کرنے ہیں جی اس نے زبانی, جبکہ اس کو وہ فیسلٹی اب مل جاتی ہے. سر بلکہ میں چاہوں گی ان چیزوں کو آپ بینگ اے میسیج ہمارے ویورز سے اس چیز کو کمیونیکیٹ کریں, کیونکہ دیکھنے والے ڈیفینیٹلی اس سے ضرور کچھ نہ کچھ لیسن لے کے اٹھیں گے. سو آپ کی تعلیم کی ریلیونس بالکل بھی نہیں ہے جی میرے اندازے میں. ہم جو کر رہے ہیں دس ول ٹیک اس نو ویئر. اچھا, اس کو پیچ ورک سے ٹھیک نہیں کر سکتے. پیچ ورک سے وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں جو انیشیلی درست ہوں اور پھر آپ ان میں کچھ امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں. جس کی فاؤنڈیشن غلط ہے نا, آپ کو اس کی فاؤنڈیشن کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سو ہم یہ جو ہمارے گورنمنٹس ہیں یا ہمارے ریلیونٹ ادارے ہیں ایجوکیشن کے, یہ شارٹ ٹرم پیچ ورک کرتے ہیں جی. شارٹ ٹرم پیچ ورک نہیں چاہیے. آپ کو آج بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلے 20 سال 30 سال کے بعد ہم کس طرح کے لوگ چاہتے ہیں, ان کو پڑھانے کے لیے تعلیم کی اساس میں کیا تبدیلی کرنی ہے, اور پھر کرنے کے بعد نا اس کے اوپر نمبر ٹانگنے کی ضرورت نہیں ہے. 30 سال آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے, یہ نہ کریں کہ آج گورنمنٹ بدلی ہے تو نئی گورنمنٹ نے آ کے کوئی نمبر ٹانگنے ہیں تو نئی پالیسی بنا دو. پچھلی جائے جہنم میں, اس میں کیا لکھا تھا ہوا نہیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک نئی بنا کے رکھ لو. نیا ایک ڈاکومنٹ بنے گا, کسی شیلف میں پڑا رہے گا, نیا آئے گا وہ کہے گا پھر میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے تعلیم میں, پھر وہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ نئی پالیسی بنا دو. یار پچھلیوں کا کیا کیا تھا اور امپلیمنٹیشن کا کیا کیا تھا. آج آپ شریف کمیشن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں, جو مسائل تب تھے کیا آج بھی وہی نہیں ہے. تو ہم دوبارہ ان مسائل کا رائٹ اپ شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے نا جی کہ ان کو سالو کیوں نہیں کیا ہم نے, اس طرف نہیں جاتے جی ہم. اور یہ پتہ نہیں یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں کہ نہیں کرنی ہوتی ہیں, لیکن اب ایشو دیکھیں یہ ہے, آپ نے تعلیم کن کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے. میرا فیلڈ ہی نہیں ہے جی تعلیم. میں نے 14 جماعتیں پڑھی تھیں, CSS کر لیا تھا, میں سروس میں آ گیا تھا. اب میں چلتے چلتے عمر کے ساتھ کسی عہدے پہ پہنچ گیا ہوں, جو ڈپارٹمنٹ جو آپ کا منسٹری آف ایجوکیشن کے, بائی ورچو آف دا پلیس میں وہاں آ گیا ہوں. اور ایجوکیشن کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ ہر آدمی کو لگتا ہے کہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں, کیونکہ اس کے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا گھر ہوتا ہے, اس نے اسکول میں پڑھا ہوتا ہے, اس نے کالج بھی دیکھا ہوتا ہے,
اس دوران اس نے جو ایکسپیرینسز کیے ہوتے ہیں ان میں جو باتیں اس کو لگ رہا ہوتا ہے غلط ہیں، جب وہ اس عہدوں پہ آتا ہے تو کہتا ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے جو میں نے 20 سال پہلے دیکھی تھی. They may not be professionally correct things, they may not be things which needs to be addressed through policy. تو جن لوگوں نے یار اس سبجیکٹ کو پڑھا ہے آپ ان کے ذریعے سے کیوں نہیں کراتے؟ بالکل یہ تو ایسے ہی ہے نا، کیونکہ میں ہمیشہ بیمار رہا تھا اور مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، تو اب میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اب جب بھی کسی کو ٹائیفائڈ ہوئے گا تو میں اس کو بتا دوں گا کہ تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے. بالکل بالکل یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے نا. تو کیونکہ میں نے بہت سارے ڈرامے دیکھے ہیں اور مجھے پتہ ہے لائر کیسے کام کرتے ہیں، تو میرا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اب لائر کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بڑا ایکسپرٹ ہوں، میں خود اپنا وکیل ہوں گا. ہم تعلیم کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جی. تعلیم ہے، ہیلتھ ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ پروفیشنل فیلڈز ہیں جی. یہ آپ کے موجودہ بیوروکریٹک سٹرکچر میں ان کے ٹھیک ہونے کا امکان کوئی نہیں ہے. Thank you so much, sir, for your time and for such great things that we had to hear. We talked about distance learning. Hopefully in future ہم ان سب مسئلوں کو cater کر لیں گے اور inshallah we will cater all the issues ultimately. Till that, see you in the next podcast. Allah Hafiz.